السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا القرآن کریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام زیب النساء ہے۔ آج کا لیکچر سورۃ تین پر مشتمل ہے۔ سورۃ تین کی تجوید و قرأت قاری محمد جاوید کی ہے۔ تفسیر اور ترجمہ اسکالرز ابن سعد کا ہے۔ سورۃ تین تعارف۔ سورۃ تین مکی سورت ہے۔ سورۃ تین کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلے قرأت اسکالر قاری محمد جاوید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین۔ والتین والزیتون۔ اب یہاں والتین، تا کو بڑی باریک آواز سے اور ہلانا نہیں ہے۔ والتین، والتین والزیتون، اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ والزیتون، اور واو ساکن ہے اور ما قبل اس کے پیش ہے۔ والزیتون، تو یہ واو مدہ ہو گئی۔ اور اسی طرح وطور سینین، تو کو یہاں موٹی آواز میں پڑھیں گے، را بریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ سینین، اب یہاں پہ سین کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یہ یا مدہ کہلائے گی، کیونکہ یا ساکن ما قبل مکسور۔ سینین، اور اسی طرح آگے نون بھی، نون کے نیچے زیر ہے اور نون کے بعد یا ساکن ہے۔ سینین،
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ ہا جو ہے حلق کے آخری حصے سے ادا کرتے ہیں، بلد الامین۔ اسی طرح یا ساکن ما قبل کسرہ ہے امین، تو یہ یا مدہ کہلائے گی۔ لقد، قاف کو موٹا کریں گے، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، خلقنا اب خوا کو موٹا کریں گے، قاف کو موٹا بھی کریں گے اور قاف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، انسان، اب نون ساکن یہاں پہ اخفا ہوگا، سین کی آواز سیٹی جیسی ہوگی، فا فی احسنی، فا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے تو یہ یا مدہ ہوگی، اور اس کے بعد حمزہ کی وجہ سے مد منفصل آ گئی، فی احسنی تقویم، احسنی، ہا ساکن ہے، اس کو درمیان حلق سے ادا کریں، تقویم، قاف کے اوپر قلقلہ ہے، اور یا ساکن ہے، اس سے پہلے واو کے نیچے زیر، تقویم، ثم، اب میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، رددناہ، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، دال ساکن ہے، اسفل، اسفل، سین کی آواز سیٹی جیسی ہوگی، سافلین، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، الا الذین، اب دیکھیں یہاں پہ شد آ گئے اور دو ایک ساتھ شد ہیں، الا الذین، الا الذین نہیں کہیں گے، الا الذین، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، آمنوا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، وعملوا الصالحات، واو کے اوپر کچھ نہیں ہے تو لام کو صاد سے ملائیں گے، وعملوا الصالحات، اور صاد کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے صاد کو، ہا، درمیان حلق سے ادا کریں گے، فَلَهُمْ اجر، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، را، یہاں پر نون تنوین ہے اور آگے حروف حلقی ہے تو یہاں کیا ہوگا، اظہار حلقی، اظہار حلقی، اجر غیر ممنون، غین کو یہاں موٹا کریں گے، را کو موٹا کریں گے، ممنون، ممنون نہیں کہیں گے، ممنون، اسی طرح واو ساکن اور ما قبل مضموم، یہاں پہ واو کو لمبا کریں گے، فَمَا يُكَذِّبُكَ، اب ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، يُكَذِّبُكَ، ذال زا کی طرح نہیں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، يُكَذِّبُكَ، بعد بالدین، عین ساکن ہے، بعد بالدین، بعد، عین حمزہ کی جگہ نہیں، عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے، بعد بالدین، بعد بالدین، درمیان حلق سے عین کے مخرج سے عین کی ادائیگی کریں گے، الیس اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ کی لام سے پہلے کیا ہے، زبر ہے تو یہاں لفظ اللہ کی لام موٹی ہو جائے گی، بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، اور اسی طرح ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، حاکمین، یا ساکن ما قبل مکسور ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ 3 کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ دوسری آیت، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی۔ تیسری آیت، اور اس امن و ایمان والے شہر کی۔ چوتھی آیت کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔
5ویں آیت پھر ہم اسی پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ 6 آیات سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آیت 7 پھر اے انسان کیا وہ چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ آیت نمبر 8 کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ سورۃ 3 کی تفسیر۔ انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے پھل کے علاقے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی، اور صحرائے سینا کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور اس امن و ایمان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہو وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا ہے، ان انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائیں، لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے، یعنی کہ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گی اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے۔ یہاں دوسری زندگی سے مراد آخرت والی زندگی ہے، جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی، یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے، اس امید کی وجہ سے ان کی بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کم ہو جاتی ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ قرأت و تجوید اسکالر قاری محمد جوید، ترجمہ و تفسیر اسکالر زیب النساء، ویڈیو میکر زیب النساء۔ اپنی میزبان زیب النساء کو اجازت دیجیے، نیکسٹ صورت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔